جی علی محمد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین اذا اصابتهم مصیبہ قولوا انا للہ وانا الیہ راجعون. آج نواب یوسف تالپور صاحب ہم میں نہیں اور مولانا حامد الحق صاحب بھی شہید ہو گئے. آج مجھے ہمارے ہی ایک پرانے MNA ہمارے ساتھی بزرگ چچا جیسی ہستی تھی، ان کی گلزار لالا یاد آتے ہیں. ان کی وفات پہ میں نے جان ڈن کے کچھ الفاظ یہاں شیئر کیے تھے اور میں یوسف تالپور صاحب کو بھی وہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اگر اس کو کوئی سمجھ جائے تو یہ وہی بات ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمائی تھی کہ اے غافل، تمہاری اصل آنکھ تب کھلے گی جب تمہاری یہ دنیاوی آنکھ بند ہو جائے گی. تو علامہ فرماتے ہیں کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. کہ اے غافل، آپ سمجھتے ہیں، قلندر لاہوری فرما رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی ختم ہو گئی تو کہانی ختم ہوگی؟ نہیں، بلکہ زندگی کی یہ شام تو ایک دوام شدہ زندگی کی صبح ہے، اس کی ابتدا ہے. آج یوسف صاحب کی جو بات چل رہی ہے، جناب سپیکر صاحب میرے وہ نیبر بھی تھے لاجز میں، میرے ہمسائے تھے. ایک لفظ جو ان کے بارے میں ذہن میں آتا ہے جناب سپیکر صاحب وہ یہ ہے کہ he was a thorough gentleman. اور اسی پہ جان ڈن نے کہا تھا کہ no man is an island completely untowards itself. The death of every man diminishes me because I'm involved in humanity. So don't tell for whom the bell tolls, it tolls for thee. وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کی موت مجھے اندر سے ختم کرتی ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی ذات میں ایک مکمل جزیرہ نہیں، ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب یہ گھنٹی کی آواز آتی ہے، موت کی گھنٹی کی بات ہو رہی ہے، تو یہ مت کہو کہ یہ اس کی بج رہی ہے گھنٹی، یہ آپ کے لیے بھی بج رہی ہے. اور ساتھ میں حامد الحق صاحب جو شہید ہیں، جانے کا اتفاق ہوا، آپ کے بھی ساتھی رہے، ہمارے بھی ساتھی رہے، دوست رہے. ان کے والد محترم بھی شہید ہوئے، ان کی بھی مغفرت کے لیے دعا ہے. اور ان کو رحمان بابا کے یہ شعر میں ڈیڈیکیٹ کروں گا اس کے بعد اجازت، کہ خدایا سشو اغخ کلخ کلی خلق، خدایا سشو اغخ کلخ کلی خلق، پا ظاہر و پا باطن سپنس پہ ذلی خلق، خدایا پا کم لارا لارل اغمالی دلی خلق. شہید اسلام، مجاہد اسلام حامد الحق کو سلام. اور یوسف تالپور صاحب کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ ایک شرافت والی سیاست کی طرف پورے پاکستان کو لانے کی توفیق دے. بہت شکریہ. حامد الحق صاحب مجھے کوئی 1 مہینہ پہلے آئے تھے، تشریف لے کے آئے تھے، بیٹھے رہے، ان سے ادھر ادھر کی گفتگو ہوتی رہی. کیا پتا تھا کہ ایک مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جائیں گے. جی خواجہ اظہار صاحب. تھینک یو اسپیکر صاحب. یقیناً نواب یوسف تالپور صاحب کا جو آج فضا ہماری سوگوار ہے، یقیناً یہ خلا کبھی پر نہیں ہو سکے گا، نہ ان کے سیاسی وجود سے، نہ ان کے اہل خانہ کے اس غم کو نہیں کوئی کم کر سکتا ہے. نواب یوسف تالپور صاحب سے یہاں پارلیمان میں تو بہت ہی مختصر واسطہ رہا، لیکن ذاتی طور پر ان کے گھر سے ان کے قریب کافی عرصہ میرا ان سے تعلق رہا. لیکن ماشاءاللہ اس عمر میں جتنی پارلیمانی خدمات تھیں، ان کی ذاتی زندگی میں بھی وہ اتنے ہی متحرک، نرم گو ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے متحرک تھے. اور جس طریقے سے میں نے ان کی بارہا مرتبہ ذاتی زندگی کی مصروفیات سے آگاہی حاصل کی، یقیناً وہ ایک
ایک بالکل مستعد طریقے سے اپنے گاؤں میں اپنی زمینوں پر اپنی فصلوں پر، اور آج بھی ان کے پاس ہی پورا نظم و نسق ان کے خاندان کا اور ان کے تمام زندگی کے تمام مکاتب فکر کے مسائل سے لے کر کاروبار حیہ تک تمام عبور ان پہ حاصل تھا۔ یقیناً موت اس کی ہے کرے جس پہ زمانہ افسوس، تو ایسی شخصیت نواب یوسف تالپور صاحب تھے، اور یقیناً ان کی خدمات ہمیشہ یاد رہیں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین، پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام یہاں پر منتخب اراکین، ان کے کارکنان، ان کے اہل خانہ اور ان کے تمام چاہنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے ہم دعا گو ہیں، ہمارے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام لوگ جتنے احترام کے ساتھ ان کی صفات کی، ان کی خدمات کا اعتراف کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ شعر بالکل صادق آتا ہے کہ زندگی رہی تو ہر دن تمہیں یاد کرتے رہیں گے، اگر بھول گئے تو سمجھ لینا خدا نے یاد کر لیا۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ جی۔ رانا تنویر حسین صاحب۔ تھینک یو سر۔ میں آپ سے میں نے ٹائم کی ریکویسٹ کی تھی، ہمارے خواجہ صاحب نے خراج عقیدت پیش کیا ان کو، تو اس کے بعد میں سمجھتا تھا کہ جو میرا ان کے ساتھ ایک تعلق تھا، احترام کا بہت ہی گہرا تعلق تھا، اور اگر میں ٹریبیوٹ نہ پیش کروں تو تشنگی ہوگی۔ تو میں نے جس طرح ان کو دیکھا ہے اپنے اس لمبے سفر میں جو اسمبلی میں گزارا ان کے ساتھ، وہ بہترین پارلیمنٹیرین تھے۔ انہوں نے جس طرح چیئرمین پی 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 نے کہا ہے بلاول صاحب نے کہ ایگریکلچر میں ان کا خصوصی دلچسپی تھی، کیونکہ وہ ایگریکلچرسٹ تھے۔ ہر ایشو پانی سے لے کے ہر جو ایگریکلچر کے ساتھ ریلیٹڈ تھا اس کو انہوں نے اٹھایا، اور بڑے زور و شور سے ویمنڈلی اٹھاتے رہے، اور باقی جو پروسیڈنگ تھی اس میں بڑی ان کی دلچسپی رہی۔ میں نے ان کو بیماری کی حالت میں بھی دیکھا، یہ ان کی کمٹمنٹ تھی اپنے اس عوام کے ساتھ جنہوں نے ان کو الیکٹ کیا، کہ وہ اس طرح بھی ویل چیئر پہ آتے رہے آخری دنوں میں۔ اور مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی بھی راستے میں جب بھی ان کو دیکھا ان کے پاس چل کے گیا اور ان کے ساتھ سلام کیا، حال والا کرتے رہے ہم، اور بڑا احترام تھا۔ وہ بہت ہی شریف انسان تھے، بہترین پارلیمنٹیرین تھے، گڈ ہیومن بینگ۔ اور جو ان کا لاس ہے ہمارے صدارے کے لیے اور جنرلی سوسائٹی کے لیے، اور ایگریکلچر جو ایک ہمارا ایک سیکٹر ہے اس کے لیے، میں سمجھتا ہوں یہ ریپیبل ہے۔ تو ہم اس کے لیے دعا گو ہیں نواب صاحب کے لیے، اور بڑے پیار سے ملتے تھے۔ بہت ہی میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی جو نیگیٹو پولیٹکس ہے جو آج کل چل رہی ہے، جو جس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی لوگ بھی بات کرتے ہیں ڈیٹیریشن کے متعلق جو اسمبلی کا حال ہوا ہے، تو انہوں نے ہمیشہ پازیٹیو اپنے ایٹیٹیوڈ رکھا اور کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ تو ہم دعا گو ہیں ان کی مغفرت کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے اور ان کے الواقعین کو صبر دے۔ تھینک یو آمین۔ جی امیر مقام صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جس طرح مجھ سے پہلے مقررین نے بات کی، میرا بھی اس کے ساتھ کافی، وہ تو ہم سے کئی سینئر تھا، مگر 2002 سے لے کر ابھی تک اس کے ساتھ بہت ایک نزدیک نواب صاحب کے ساتھ ایک رشتہ رہا، تعلق رہا۔ اور مجھے وہ یاد ہے جب میں واٹر اینڈ پاور کو دیکھ رہا تھا اس زمانے میں، اس کے علم اور اس کے کالنگ اٹینشنز اور اس کے اسمبلی کویشچنز، ہمیشہ بہت پازیٹیو ان پٹ اس نے دیا، اور ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا بھی۔ اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، اس سے سیکھتے تھے کہ ان کا جتنا نالج تھا خاص کر ایگریکلچر کی سائڈ پر۔ اور میں اس کی یہ بات کروں گا کہ یہ لاس صرف پیپل پارٹی کا نہیں، پورے جمہوریت کا ہوا ہے کہ اس کی اتنی محبت تھی۔ اگر آپ ریکارڈ نکالیں اس زمانے سے کہ 5 دفعہ تو ہم بھی ایک ساتھ رہے اور میں نے اس کا ان پٹ دیکھ لیا۔ اس حالات میں جس طرح رانا صاحب نے بات کی کہ ویل چیئر پر آنا بہت بڑی بات ہے اور اپنا ان پٹ دیتا رہنا، تو میں کہتا ہوں یہ لاس ہم سب کا ہوا ہے۔
پاکستان کا ہوا ہے, جمہوریت کا ہوا ہے, تو ہم سارے اس دکھ درد میں اس کے فیملی کے ساتھ شریک ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نصیب کرے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ دے دے, اور ہمیں بھی توفیق دے دے کہ ہم اس طالپور صاحب جیسے لوگوں سے اس کی نقشہ قدم پر جس طرح بات ہوئی پازیٹیو پالیٹکس کی, جس طرح بات ہوئی اسمبلی میں اپنے ان پٹ دینے کے لیے کہ سب اسی راہ اس سے سیکھ کر اسی پر جائے. ساتھ ساتھ جو حمید الحق صاحب کی بات ہوئی تو اس پر بھی ہم سب کو افسوس ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نصیب کرے ان کی شہادت پر. وہ بھی اس پارلیمنٹ کا حصہ رہا اور اس کے بعد پھر اجلاس نہیں ہوا, تو ہم اس کے لیے بھی دعا ہوئے. بہت مہربانی. ہم اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جس طرح ہمارے کوئی سٹنگ ممبر اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوتے ہیں تو ہم دعا کے بعد تعزیت کے بعد سیشن ایڈجرن کر دیتے ہیں. تو آج بھی ہم the house is adjourned to meet again on Wednesday 12th March at 11:30 a.m.